بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر 23 ہے اور اسی چیپٹر میں ہم انشاءاللہ پولیٹیکل ہسٹری کی بات کریں گے 1972 سے لے کر 2003 تک. سب سے پہلا پیج ہے 1972 سے 1977 تک. 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا. پہلے وہ پاکستان کے صدر بنے اور اسی طرح پاکستان کے پہلے سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بنے. ان کی جو بڑی بڑی پالیسیاں تھیں، ان کی پہلی ذمہ داری آئین سازی تھی. 1972 کا عبوری آئین اڈاپٹ کیا گیا اور پھر پاکستان کی پارلیمنٹ نے 1973 کا آئین متفقہ طور پر اپنایا. ذوالفقار علی بھٹو کا نیشنلائزیشن یہ ایک اہم اور میجر پالیسی تھا. ان کی گورنمنٹ نے یہ ادارے نیشنلائز کیے. ایمرلڈ مائنز ان سوات میں زمرد کی کانیں نیشنلائز کی. اسی طرح جو بڑی بڑی انڈسٹریز تھی جیسا کہ آئرن اور اسٹیل، بیسک میٹلز، ہیوی انجینئرنگ، ہیوی الیکٹریکل، موٹر وہیکل اینڈ ٹریکٹرز، اسی طرح ہیوی اینڈ بیسک کیمیکلز، پیٹرو کیمیکلز کے انڈسٹریز، سیمنٹس، گیس، آئل ریفائنریز، ان کو نیشنلائز کیا. اسی طرح فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو بھی انہوں نے نیشنلائز کیا، جیسا کہ لائف انشورنس کو انہوں نے 1972 میں نیشنلائز کیا. بینکس کو 1974 میں نیشنلائز کیا. اس طرح جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکولز اور کالجز، ان کو 1972 میں نیشنلائز کیا اور 1973 میں نیو یونیورسٹی آرڈیننس کو ایشو کیا. اسی طرح جو مینیجنگ اور سب ایجنسیز ہیں ان کو ایبالش کیا، ان کو منسوخ کر دیا. اس کے ساتھ انہوں نے لیبر پالیسی متعارف کروائی. ایک نئی لیبر پالیسی انہوں نے اناؤنس کی جس کے ذریعے سے ورکنگ کلاسز کو زیادہ حقوق اور رعایتیں دی گئی. اس طرح انہوں نے ہیلتھ پالیسی متعارف کروائی اور اسی نئی ہیلتھ پالیسی کے تحت انہوں نے عوام سے وعدہ کیا کہ ان کو سستے ادویات ملیں گی اور دیگر جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کو پرووائڈ کی جائے گی. اسی طرح انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بھی متعارف کروائے. انتظامی اصلاحات میں یہ بات شامل تھی کہ تاکہ کنٹری سے، ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو. تو سینکڑوں سول سرونٹس کو کرپشن کے الزام میں برطرف کیا گیا، ان کو ہٹایا گیا. پرابلمز آف ریفارمز. یہ ریفارمز آؤٹ لک میں اچھے تھے لیکن ان کے جو نتائج تھے وہ عوام کے توقعات کے مطابق نہیں تھے اور ابتدائی طور پر جو امید تھی عوام میں، اس امید کی جگہ مایوسی نے لے لی. 1977 الیکشن اینڈ ایجیٹیشن. 1977 کے انتخابات اور ایجیٹیشن. 1977 کے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپل پارٹیز نے الیکشن جیتی لیکن جو مشترکہ اپوزیشن تھا انہوں نے انتخابی نتائج میں بڑے سطح پر دھاندلی کا الزام لگایا. انہوں نے نئے انتخاب کا مطالبہ کیا. ذوالفقار علی بھٹو آغاز میں ابتدا میں اسٹپ باندھتے ضدی تھے لیکن انہوں نے آخر میں سمجھوتہ کرنے کی طرف مائل ہوئے. لیکن ہسٹری اس ٹائم تاریخ نے یوٹرن لیا تھا. جیسا انہوں نے 1971 میں منتخب اکثریتی جماعت سے مذاکرات کرنے سے انکار کیا تھا، اب اپوزیشن نے سمجھوتہ کرنے سے انکار کیا اور یہ اس کیس کو سڑکوں پر لے گئے. جو شہری دکاندار تھے، بزنس مین تھے، طلباء تھے، خواتین تھے اور ایون دانشوروں نے حکومت کے خلاف اتفاق کیا اور اتحاد کیا. اس کا نتیجہ تیسری مارشل لاء اور جمہوریت کا خاتمہ تھا. 1977 تا 1985. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا اور ملک میں مارشل لاء نافذ کیا. انہوں نے آئین کو معطل کیا اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے طویل ترین فوجی حکومت تھی. اپنی حکومت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، صحیح ثابت کرنے کے لیے ضیاء الحق نے مؤثر انتظامیہ، اسلامائزیشن اور جمہوریت کی طرف واپسی کا ایجنڈا پیش کیا. ان کی بڑی بڑی پالیسیاں. ضیاء الحق نے سب سے پہلے 90 دن کے اندر انتخابات کا وعدہ کیا لیکن اصلاحات کے بعد اس مدت کو بڑھایا. ان کے ریفارمز میں بے دخل حکومت کا احتساب
اور اسی طرح سیاسی سرگرمیوں اور پریس پر پابندیوں کا نفاذ تھا۔ اسلامائزیشن، نظام کی اسلامائزیشن میں کی طرف انہوں نے کچھ سٹیپس انٹروڈیوس کیے، متعارف کیے کچھ اقدامات، تاکہ کچھ اسلامی گروہوں کا تعاون و کوآپریشن حاصل کر سکے۔ انہوں نے آئینی اور قانونی تبدیلیاں متعارف کرائی تاکہ سوسائٹی میں، معاشرے میں اسلامی اقدار پر زور دیا جا سکے۔ انہوں نے 1979 میں شریعت بینچز اسٹیبلش کی، پھر 1981 میں وفاقی شہری عدالت قائم کی، اسلامی سزائیں متعارف کرائی جیسا کہ ہاتھ کاٹنا، سنسار کرنا اور کوڑے مارنا وغیرہ، لیکن سوائے کوڑے مارنے کے یہ جو سزائیں تھی یہ عملی طور پر نافذ نہ ہو سکی۔ اسی طرح نفع اور نقصان میں شراکت کے اصول پر 1981 میں سود سے پاک اسلامی بینکنگ کا آغاز کیا گیا۔ سیونگ اکاؤنٹس اور انویسٹمنٹ سے زکوٰۃ کاٹی گئی، یہ شروع ہوا زکوٰۃ ڈیڈکشن۔ اسی طرح ایگریکلچرل جو پروڈیوس ہے تو زرعی پیداوار پر 1983 میں اوشر امپوز کیا گیا، نافذ کیا گیا۔ اسی طرح نئی تعلیمی پالیسی بنائی گئی جس کا سلیبس میں اسلامی رنگ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ پاکستان اور اسلامیات بطور لازمی مضمون ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں پڑھائی جانے لگی، اور اپ ٹو گریجویشن اسلامیات اور مطالعہ پاکستان یہ بطور لازمی مضامین پڑھانا ان کا شروع ہو گیا۔ اسی طرح ماس میڈیا کا اسلامائزیشن کیا گیا، اور آفیسز میں نماز کا وقفہ متعارف کیا گیا، اور جو پریئر آرڈیننس ہے، صلاۃ آرڈیننس ہے، نماز آرڈیننس، اس کی تعمیل کے لیے محلہ صلاۃ کمیٹیز تشکیل دی گئی، پاکستان بیت المال کو قائم کیا گیا۔ ریٹرن ٹو ڈیموکریسی، تو جمہوریت کی طرف واپسی کے لیے ضیاء الحق نے یہ اقدامات کیے۔ 1979 میں بلدیاتی انتخابات کیے گئے، اور پھر ریفرینڈم کیا گیا تاکہ ضیاء الحق کو بطور صدر اگلے 5 سال کے لیے ان کو بطور صدر منتخب کیا جائے۔ تو یہ جو ریفرینڈم تھا یہ دسمبر 1984 میں ہوا تھا۔ پھر انہوں نے غیر جماعتی بنیادوں پر فروری 1985 کو الیکشن کرائے۔ ایک نئی قومی اسمبلی بنائی گئی اور سویلین حکومت قائم کی گئی، اور اسی طرح مارچ 1985 میں کنسٹیٹیوشنل آرڈر کی بحالی کی گئی، اس کو ریوائول کی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے زیادہ متنازع 8ویں آئینی ترمیم بھی متعارف کی گئی، جس کے ذریعے صدر کو کافی اختیارات ملی، اور جو پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت تھا تو پارلیمانی نظام حکومت میں اسمبلی کے پاس اور وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے 8ویں ترمیم کے ذریعے سے بہت زیادہ اختیارات وہ صدر کو دیے۔ اسی طرح 30 دسمبر 1985 کو ماشاء اللہ کا خاتمہ ہوا۔ 1985 to 1999 سویلین رول، جمہوریت بحال ہوئی، لیکن کوئی بھی سویلین گورنمنٹ اپنی مدت پوری نہ کر سکی، اور یہ 58(2)B کا شکار ہو گئی، کیونکہ 8ویں ترمیم میں 58(2)B یہ شامل تھا، جس کے ذریعے صدر وہ قومی اسمبلی کو برخاست کر کے، قومی اسمبلی کو تحلیل کر کے منتخب حکومت کو برطرف کر سکتا تھا۔ یہ 58(2)B کے تحت صدر کے پاس یہ اختیارات تھے۔ اسی وجہ سے اگر ہم دیکھ لیں تو کوئی بھی منتخب حکومت نے اپنی مدت پوری نہیں کی۔ جو مارچ 1985 سے لے کر 88 تک وہ وزیر اعظم تھے۔ بینظیر بھٹو 88 سے اگست 1990 تک، نواز شریف اکتوبر 1990 سے 93 تک، اسی طرح پھر بینظیر بھٹو اکتوبر 93 سے نومبر 96 تک، اور نواز شریف فروری 1997 سے اکتوبر 1999 تک وزیر اعظم تھے۔ اس طرح جو عبوری وزیر اعظم تھے تو آپ یہ لسٹ دیکھ لیں: غلام مصطفیٰ جتوئی، پھر بلخ شیر مزاری، معین قریشی، اور اس طرح ملک مراج خالد۔
سویلین گورنمنٹ نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے پالیسی اپنائی تھی، اڈاپٹ کی تھی، لیکن ان کے جو اثرات تھے وہ کئی وجوہات پر کمپرومائز ہوئے تھے۔ ایک یہ تھا کہ اتحاد کو برقرار رکھنے کا مسئلہ تھا، کیونکہ جو مخلوط حکومتیں تھیں اور مختلف سیاسی پارٹیاں تھیں، تو ان کا اتحاد برقرار رکھنا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اسی طرح سیاسی پارٹیاں بہت کمزور تھی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کافی کمزور تھی، اور گریٹر کنفرنٹیشن تھا، بہت زیادہ تصادم تھا اس وقت اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان، اور ریاستی وسائل کا غلط استعمال اور کرپشن کی شکایت تھی۔ 1999 میں دوبارہ فوجی حکومت نافذ کی گئی، اور کیونکہ سویلین گورنمنٹ نے کوشش کی کہ پرائم منسٹر کے آفس میں اختیارات جمع ہو سکے، کنسنٹریٹ ہو سکے، تو نواز شریف حکومت نے سیاسی اور آئینی تبدیلیاں کی تاکہ گورنمنٹ کو، نواز شریف کو گورنمنٹ کے تمام شاخوں پر کمپلیٹ کنٹرول حاصل ہو۔ پھر نواز شریف کی یہ کوشش کہ آرمی چیف کو ہٹا لے، یہ غیر مؤثر ثابت ہوئی، غیر نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ جب آرمی چیف مشرف ملک سے باہر تھے اور وہ سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے، تو یہ کوشش ناکام ہوئی۔ جنرل مشرف ملک کے چیف ایگزیکٹو بنے اور انہوں نے آئین کو معطل کیا، اور اس دوران مارشل لا کا اعلان نہیں ہوا اور کوئی فوجی عدالت قائم نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو سیاسی اور پریس کی آزادی یہ برقرار رہی۔ پولیٹیکل پرائرٹیز، جنرل مشرف نے اپنی سیاسی ترجیحات کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے قومی اعتماد اور موریل کو ری بلڈ کرنا، دوبارہ بحال کرنا، فیڈریشن کو مضبوط کرنا، بین صوبائی جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرنا، اور قومی ہم آہنگی کو بحال کرنا۔ اسی طرح معیشت کی بحالی اور جو سرمایہ کار ہے ان کے اعتماد کو بحال کرنا، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو امپروو کرنا اور انصاف کی فراہمی، جو ریاستی ادارے ہیں ان کو ڈی پولیٹیسائز کرنا، اور ڈیولوشن آف پاور، نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی، اس کا انہوں نے اعلان کیا۔ اسی طرح تیز اور سب کا احتساب کا نعرہ لگایا گیا، انہوں نے اپنی پالیسی پیش کی۔ تو جنرل پرویز مشرف نے ان اہداف کو، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ پالیسی ڈیزائن کی۔ پہلا، احتساب اور ملک کی لوٹی ہوئی دولت کی واپسی، معیشت کی بحالی، جو فارن ایکسچینج ریزرو میں اضافہ کرنا، اور جو ری شیڈولنگ کے ذریعے سے بین الاقوامی جو قرض کا بوجھ ہے اس میں کمی لانا، اسی کے ذریعے سے انہوں نے معیشت کو ریوائول کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ انہوں نے پالیسی اپنائی غربت کے خاتمے کے لیے اور سماجی ترقی کے لیے۔ تو جنرل پرویز مشرف نے نئی بلدیاتی نظام کو انٹروڈیوس کیا اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو پاور منتقل کیے۔ ان دا پروسیس آف ریٹرن ٹو ڈیموکریسی، جمہوریت کی طرف واپسی کے عمل میں انہوں نے ریفرنڈم کیا اپریل 2002 میں۔ اسی طرح لیگل فریم ورک آرڈر کو انٹروڈیوس کیا، متعارف کروایا۔ 10 اکتوبر 2002 کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے انتخابات، جنرل عام انتخابات کرائے، آئین کو بحال کیا گیا، اور صوبوں اور مرکز میں سویلین حکومتیں بنائی گئی، سویلین رول اسٹیبلشڈ۔ نئے سیٹ اپ میں مشرف وردی میں صدر تھے، میر ظفر اللہ خان جمالی یہ مخلوط حکومت کے سربراہ تھے اور وزیر اعظم تھے۔ 3 صوبوں میں مسلم لیگ کاپ کی حکومت تھی، اور خیبر پختونخوا میں MMA کی حکومت کامیابی سے کام کر رہی تھی۔ لیٹ اس ہوپ فار دا گریجول کنسالیڈیشن آف ڈیموکریٹک رول، آئیے جمہوری حکمرانی کی بتدریج استحکام کی امید رکھیں، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔